وفی روایت اخری من علی ثلاث اخوات، کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی یا 1 بیٹی کی پرورش کی یا 2 بیٹیوں کی، فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ، انہیں ادب سکھایا، تربیت دی اور شادی کر دی، اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کو جنت میں بھیج دیتا ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا من عالی جاریتین، جس کی 2 بیٹیاں ہیں، بیٹی سے ہم نفرت، بیٹے سے زیادہ محبت، وراثت میں حصہ نہیں دیتے، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں حتی تبلغا، اس نے 2 بیٹیوں کو پالا پوسا یہاں تک کہ وہ بالغہ ہو گئیں، جاء یوم القیامت انا وہو ضم اصابعہ، حضور علیہ السلام نے 2 انگلیاں ملائیں، فرمایا کہ جس طرح 2 انگلیاں برابر ہیں اور میں، اسی طرح قیامت والے دن بیٹی کی پرورش والے ہم اکٹھے ہوں گے۔ بات آپ سمجھ گئے؟ تو بیٹی جب بھی پیدا ہو تو اس کے اوپر مبارک دینی چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، اس کے بعد ہمارے بیٹے ہیں وہ تقریر کریں گے ماشاءاللہ آپ کے سامنے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی بیٹی بیٹا پیدا ہو تو ان کے نام رکھنے کے حوالے سے نام ہمیں اسلامی نام رکھنا چاہیے، نہ کہ ایسا نام رکھیں کہ جو ٹی وی سے ڈراموں سے آیا ہو اور خاندان میں کسی کا نام نہ ہو، ایسا نام رکھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ نام ہم نے رکھ دیا، یہ جی قرآن کے اندر نام آیا، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جو لفظ قرآن میں آ جائے آپ بچوں کا نام رکھیں، یہ شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ قرآن مجید کے اندر تو فرعون کا لفظ بھی آیا ہے، تو ہے قرآن کا لفظ، لیکن کیا بچے کا نام فرعون رکھ دیں گے؟ نہیں۔ ابو لہب کا نام بھی آیا ہے، تو طرح طرح بڑے بڑے کافروں کے نام آئے قرآن میں ہیں، کیا رکھ دیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ تو نام وہ رکھنا ہے کہ جو جس کا معنی اچھا بنتا ہو وہ نام رکھنا چاہیے۔ آپ نے نام رکھ دیا کہ اذان، اذان ہم دیتے نا اذان، بیٹی کا نام اذان رکھ دیا، بیٹے کا نام اذان رکھ دیا کہ یار اذان اچھا ہے کیونکہ مقدس سے رکھ دیا، علماء نے اسے منع فرمایا، اگرچہ اذان، لیکن اذان کا معنی ہے پکارنا۔ یہ جو پکارنا ہے یہ بچے کی شخصیت میں کیا اثر کرے گا پکارنا؟ آپ نام کوئی اس طرح رکھیں، اچھا سارا نام رکھیں تاکہ اس کے معنی اچھے بنتے ہوں۔ اور آج کے حوالے سے آخری مسئلہ یہ ہے کہ اپنے جو بیٹی بیٹا ہے، کیونکہ ہم نے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، آگے بچوں نے بیان کرنا ہے، جو بھی باپ یہاں آتے ہیں ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارا ٹائم زیادہ لیا جا رہا ہے، تو اس لیے توجہ سے سماعت فرمائیں کہ بیٹی بیٹا پیدا ہو اور مردہ پیدا ہو تو ہم اسے دفنا دیتے ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹی بیٹا مردہ پیدا ہو تب بھی اس کا نام رکھنا چاہیے، اگر نہیں رکھیں گے تو ہم اس کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہیں۔ بھئی ایک تو بیٹی بیٹا یہ ہے نا کہ پیدا ہوا اور چند لمحے وہ زندہ رہا، جنازہ پڑا، اس کا تو چلو رکھ دیتے ہیں، اکثر ان کا بھی نام نہیں رکھتے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ مردہ پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے اندر زندگی کے آثار ہی نہیں تھے، یار موئے یا بچی بچہ جب میں بس دفنا چھوڑا دے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس مردہ بیٹی بیٹے کا نام رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ ہمیں سے کئیوں کے پوتے بھتیجے بیٹے مردہ پیدا ہوئے، ہم نے دفنا دیے، نام ہی نہیں رکھا، کہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ انسان کا بچہ پیدا ہوا تھا، بچی پیدا ہوئی تھی، تم نے نام کیوں نہیں رکھا؟ اس کے آگے بہت سارے احکام ہیں جو اگلی سوال کو انشاءاللہ بیان ہوں گے، کہ دودھ پلانے کے احکام ہیں، پھر آگے جو ہے وہ جنازہ پڑھنے کے احکام ہیں، بال کاٹنے کے احکام ہیں، عقیقے کے احکام ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہمارے بچے تقریر کریں گے، آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، ماشاءاللہ۔ آ جائیں بیٹا۔